السلام علیکم ناظرین، بہت سے نوجوان جب کسی فیلڈ کو اڈاپٹ کرتے ہیں، کوئی نیا کاروبار شروع کرتے ہیں یا کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں، یا ان کے دل و دماغ میں کوئی بڑا انسان بننے کا، کوئی بڑا صحافی بننے کا، ریلیجیس اسکالر بننے کا یا کوئی پولیٹیشین بننے کا کوئی خواب پیدا ہوتا ہے، تو سب سے زیادہ پریشان کن خیال جو ان کے دل و دماغ میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس فیلڈ کو اڈاپٹ کر بھی لیتے ہیں تو یہاں پر بڑے بڑے ایکسپرٹ، بڑے بڑے ماہر لوگ موجود ہیں، تو ہم کس طرح یہاں پر اپنی جگہ بنا سکیں گے، کس طرح ہم کوئی مقام اس فیلڈ میں حاصل کر سکیں گے۔ ایسے نوجوانوں کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بہت بڑی رہنمائی رکھتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے انتقال کر گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو میں نے ایک انصاری صحابی سے کہا آؤ علم حاصل کرتے ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ اکرام موجود ہیں، ہم ان سے تفسیر کا، احادیث کا جو ہے علم حاصل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے انصاری صحابی کہنے لگا کیا تم یہ سمجھتے ہو اتنے بڑے بڑے صحابہ اکرام کی موجودگی میں ہماری بھی لوگوں کو ضرورت پڑے گی؟ کہتے میں نے ان کو کہا جو آج کے صغائر ہیں وہی کل کے کبائر بنتے ہیں، جو آج کے بچے ہیں یہی کل کے بڑے بنتے ہیں۔ کہتے ہیں انصار جو تھا اس نے میری بات کو نہیں مانا تو میں علم حاصل کرنے کے رستے کی طرف نکل پڑا۔ تو کہتے جب مجھے پتہ چلتا کسی صحابی کے پاس یہ ایک حدیث موجود ہے، اس کے پاس کوئی قول موجود ہے، تو میں اس کے گھر کے باہر جاتا تو پتہ چلتا وہ صحابی دن کے وقت کا احرام کر رہے ہیں، جس کو ہم قلولہ کہتے ہیں، وہ قلولہ کر رہے ہیں۔ تو کہتے میں وہ چادر بچھا کر میں ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا۔ جب وہ صحابی اپنے آرام سے فارغ ہو کر باہر آتا تو وہ مجھے دیکھتا، مجھ سے پوچھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تو یہاں پر کیوں آیا؟ تو کہتے میں اس کو کہتا کہ میں اس حدیث کے لیے آیا۔ تو وہ کہتے مجھے خود بلا لیتا، میں خود تیرے پاس آ جاتا، تو آپ میرے پاس کیوں آئے، آپ نے یہ زحمت کیوں کی؟ تو میں ان کو کہتا کہ میں تو میں نے علم حاصل کرنا تھا، حدیث لینی تھی، تو میں اس غرض سے آیا تو یہ میرا ہی حق بنتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب بہت زیادہ فتوحات ہوئی تو لوگ جو تھے وہ دنیا میں لگ گئے، لیکن میں اس وقت بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے احادیث اکٹھی کرنے میں، تفسیر کا علم حاصل کرنے میں لگا رہا۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ وہ جو انصاری صحابی تھے وہ دیر تک زندہ رہے، تو جب میرے پاس بہت زیادہ حدیث کا، قرآن کا، تفسیر کا ذخیرہ اکٹھا ہو گیا، لوگ میرے سے احادیث کے بارے میں، تفسیر کے بارے میں سوالات کرنے لگے، تو اس وقت وہ انصاری صحابی کہنے لگا، کہتا کہ یہ نوجوان بہت سیانہ نکلا، یہ نوجوان بہت زیادہ عقل مند نکلا۔ پھر ایک وقت آیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس جو تھے، ساری دنیا میں جب اسلام کا ڈنکا بجنے لگا، آدھی سے زیادہ دنیا فتح ہو گئی، تو یہ دنیا کے سب سے بڑے مفسر کہلائے، سب سے بڑے جو عالم قرآن و حدیث کے کہلائے، تو بڑی دنیا نے ان سے آ کر علم حاصل کیا۔ تو وہ نوجوان جو مایوس ہو جاتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس فیلڈ میں کس طرح مقام حاصل کر سکیں گے، کس طرح ہمارا اس فیلڈ میں جانا جو ہے ہمارے لیے نفع بخش ہوگا۔ ان ناظرین کو، ان نوجوانوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کوئی بڑے سے بڑا سفر بھی ہے، ہزاروں میل کا سفر بھی ہے، اس کی بھی ابتدا پہلے قدم سے ہوتی ہے۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ جو لوگ یقین کی راہ پہ چلتے رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، چاہے پھر ان کا ہزاروں میل کا سفر بھی ہو، ہزاروں میل کا دور ان کا گول ہو، ان کا ٹارگٹ جو ہے ہزاروں میل کے ڈسٹینس پر ہو، لیکن ایک دن آتا ہے وہ اپنی منزل کو اچیو کر لیتے ہیں، اپنے گول کو حاصل کر لیتے ہیں، اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر لیتے ہیں۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے روشن مثال موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 40 سال پہلے مکہ میں گزارے، لوگوں کو اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے رہن سہن کے ذریعے متاثر کیا۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبوت ملی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں اپنا مشن کمپلیٹ کیا۔ پھر وہ وقت آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عرب پر اپنی حکومت قائم کی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے جو متبعین تھے، خلفائے راشدین تھے، انہوں نے پھر آدھی دنیا پر اسلام کا ڈنکا بجایا، آدھی دنیا پر اسلام کی حکومت قائم کی۔ تو وہ لوگ جو اپنے جو ہے مشن کے ساتھ، اپنے گول کے ساتھ مخلص رہتے ہیں، مایوس نہیں ہوتے، تو قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد انہی کے ساتھ ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے النصر مع الصبر،
جو مدد ہوتی ہے وہ صبر کے ساتھ ہی ملتی ہے. جو لوگ صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے, اللہ تعالیٰ کی جو نصرت ہے وہ انہی لوگوں کو ملتی ہے جو اپنے مقصد پر ڈٹے رہتے ہیں, اپنے مقصد پر جو ہے قائم رہتے ہیں, وہی اپنی منزلوں کو پاتے ہیں, وہی اپنے مقام کو حاصل کرتے ہیں. تو نوجوان جو ہیں جو کسی فیلڈ کو اڈاپٹ کرتے ہیں, کوئی نیا رستہ اختیار کرتے ہیں, ان کو کبھی بھی بعض نوجوان کوئی نیا رستہ انتخاب کرتے ہیں, کچھ عرصہ اس پر چلتے ہیں, وہ چاہتے ہیں ہمیں شارٹ کٹ اختیار کریں گے, ہمیں جلد ہی اپنا گول, اپنا مقصد حاصل ہو جائے. تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے, جو فصلیں تھوڑی دیر میں تیار ہوتی ہیں, تھوڑے وقت میں تیار ہوتی ہیں, ان کی افادیت بھی بڑے تھوڑے وقت کے لیے ہوتی ہے. جس طرح آپ دیکھ لیں گاجر مولی, یہ جو چھوٹی فصلیں ہیں, تھوڑی دیر میں جو تیار ہونے والی فصلیں ہیں, تو ان کی جو افادیت ہے وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے. لیکن ایک بڑا درخت بننے میں بھی وقت لگتا ہے, سالوں لگ جاتے ہیں, لیکن اس کی جو افادیت ہے, اس کا جو پھل ہے, اس کا جو سایہ ہے, پھر وہ بھی سالوں تک ملتا ہے. اگر آپ بھی ایک تناور درخت بننا چاہتے ہیں, ایک نفع بخش انسان بننا چاہتے ہیں, پھر آپ کو ایک لمبا عرصہ سٹرگل کرنی پڑے گی. محمد علی کلے جو ہیوی ویٹ چیمپئن تھا دنیا کا, تو ایک مقابلہ ہوتا ہے, کمپٹیشن ہوتا ہے, جس میں $50,000 کا انعام رکھا جاتا ہے. تو پہلے کمپٹیشن جیسے ہی شروع ہوتا ہے, اس کا جو ایک پنچ ہوتا ہے, ایک مکہ ہوتا ہے, وہ جو مد مقابل ہوتا ہے اس کو ڈھیر کر دیتا ہے. تو ریفری اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے کہ ایک پنچ, ایک مکہ اور $50,000. وہ کہتا ہے اس مکے کو بنانے میں, اس پنچ کو بنانے میں مجھے 21 سال لگے. ہمارے نوجوانوں کا یہ المیہ ہے, ہم کسی کو کسی مقام پر دیکھتے ہیں, کسی لیڈر کو دیکھتے ہیں, کسی اسپیکر کو دیکھتے ہیں, تو ہمارے اندر یہ خواب تو پیدا ہوتے ہیں کہ ہم بھی یہ مقام حاصل کریں, لیکن ہم صرف رزلٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, نتائج کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کی جو طویل عرصے کی سٹرگل ہوتی ہے ہم اس کو نہیں دیکھتے. آج کے دور میں ہمارے جتنے بھی سیاسی لیڈر ہیں, اگر آپ کسی کو بھی آبزرو کریں, کسی نے بھی جس نے محنت کر کے کوئی مقام حاصل کیا, جو کوئی لیڈر بنا, کسی بڑے عہدے پر جو فائز ہے, آپ اگر آبزرو کریں گے تو آپ کو یہ علم ہوگا, آپ کو یہ پتہ چلے گا, کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کی عمر جو ہے 40 سال سے کم ہو. تو ان کو اپنا کوئی ٹارگٹ اچیو کرنے میں, ایک مقصد حاصل کرنے میں زندگی کا ایک طویل عرصہ گزارنا پڑا. اسی طرح اگر آپ دیکھیں آج سے 40 سال پہلے ان میں سے کسی کا بھی نام نہیں تھا. اسی طرح ایک وقت آئے گا کہ ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہوگا. وہ لوگ جو آج کے دور میں سٹرگل شروع کریں گے, کل آنے والے وقت میں وہی ان کی جگہ پہ بیٹھے ہوں گے. جس طرح قرآن پاک کی آیت ہے, تلک الایام نداولها بین الناس, یہ وہ دن ہے جن کو ہم پھیرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان. جن کے پاس آج اقتدار ہے, کل ان کے پاس اقتدار نہیں ہوگا. جن کے پاس کل اقتدار ہوگا, آج ان کے پاس اقتدار نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے, رب کائنات کا اصول ہے. اللہ حالات کو, واقعات کو بدلتا رہتا ہے, قوموں کی حالتوں کو بدلتا رہتا ہے, لوگوں کی حالتوں کو بدلتا رہتا ہے. جس کے اندر کنسسٹنسی ہوتی ہے, جو محنت کرتا ہے, سٹرگل کرتا ہے, لگا رہتا ہے, اپنے مشن کے ساتھ مخلص ہوتا ہے, اپنے مشن پہ ڈٹا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے, وہ منزل کو پا لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اس کا مقام دے دیتا ہے. باقی ویڈیو سننے کا بہت شکریہ. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.